میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. انہوں نے کل کہا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ جھوٹا وعدہ اور دھوکہ نظر آ رہا ہے. ایک بات تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے, صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے. میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں جو جماعت اسلامی کے امیر تھے, اور میں اگر پی ٹی آئی کا ایک اسپوکس پرسن ہونے کے حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو بھی شرم کے مارے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جو کنٹرڈکشن پیدا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سوالات تو بہت بنتے ہیں, پوچھے بھی جا سکتے ہیں, پوچھے جانے بھی چاہیے. موقع محل کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. بعض اوقات موقع محل کا جو ہے وہ لحاظ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں کیا جاتا, کیونکہ آپ دستیاب ہر وقت نہیں ہوتے صحافیوں کو. اور اسی طرح سے یہ صحافی سوالات کرتے تھے پی ایم ایل این کے دور میں موقع دیکھے بغیر. یہ صحافی سوال کرتے تھے مشرف صاحب کے دور میں موقع دیکھے بغیر. یہ صحافی سوال کرتے تھے زرداری صاحب کے دور میں موقع دیکھے بغیر, اور تب آپ کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا. اور ویسے یہ بات ہمیں کسی اور نے بھی نہیں کی کبھی اس سے پہلے, لیکن اب آپ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر آئندہ انشاءاللہ موقع دیکھ کر چوکا ماریں گے اور آپ کو یہ شکایت دوبارہ نہیں ہوگی. عافان صاحب کی حکومت بنے ہوئے لگ بھگ 5 ماہ ہونے والے ہیں. ان 5 مہینوں میں اس حکومت نے پاکستان کو کہاں پہنچایا؟ کیا یہاں سے آگے پاکستان کو اپنا مستقبل محفوظ نظر آ رہا ہے یا آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے؟ معیشت, گورننس اور مہنگائی سمیت دیگر کئی ایشوز ایسے ہیں جن پہ عوام کو تشویش پیدا ہوئی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ترک میڈیا کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ معیشت کو استحکام آ چکا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب قوم کو ریلیف ملنے کا وقت ہے, آئندہ بہتری ہو. کیا یہ کوئی ایک اور فالس ہوپ تو نہیں ہے, یا اب پاکستان بہتری کی جانب واقعی گامزن ہوگا؟ قرضوں کو برا سمجھنے والی پاکستان تحریک انصاف نے ابھی پہلے 5 ماہ کے اندر ہی ریکارڈ قرضے لیے, لیکن تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں سابق حکمران یعنی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, کیونکہ انہوں نے ملک کی معیشت کو ایسی دلدل میں پھنسایا ہے کہ اب قرضوں کی مدد کے بغیر اس میں سے نکل نہیں سکتے. لیکن کیا ہم وہ دن دیکھیں گے کہ یہ حکومت آنے والے دنوں میں اپنے اسی دور میں قرضے واپس بھی کر رہی ہوگی, یا ہم قرضے ہی لیتے جائیں گے؟ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ جیل جا چکی ہے. حکومتی پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی سب سے بڑا مسئلہ سابق حکمرانوں کی کرپشن ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت جیل جا چکی ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت جیل جا سکتی ہے. آئندہ ہمارے ملک میں سیاسی, سماجی اور انتظامی معاملات کس طرح چلیں گے, منظر نامہ کیا ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب, یہاں پہ بہت شکریہ آپ کا. عمار مسعود صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسلام آباد میں, ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور شہزاد چودھری صاحب تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم آپ سب کی رائے لیں گے آج کے پروگرام میں. سب سے پہلے شہزاد چودھری صاحب, عمران خان صاحب نے فرمایا کہ معیشت مستحکم ہو چکی ہے. یہ پہلے 4-5 ماہ کی کارکردگی میں ترک میڈیا کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, لیکن ابھی قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 22 خرب 40 ارب روپے کا اضافہ ہے, جو آخری آپ کا اضافہ ہوا ہے 2018 کے آخر تک. اور ڈالر کی قیمت میں ایک اضافہ ہوا, وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. اب اگر قرضوں سے اس معیشت کو استحکام مل رہا ہے تو پھر تو یہ استحکام زرداری صاحب کے دور میں بھی تھا, نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھا. عمران, میں نے جو سٹیٹمنٹ سنی ہے اس کے حساب سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ ترک ٹیلی ویژن کو یہ تھی کہ ابھی پاکستان مستحکم ہے. اچھا, اب وہ کتنے اینگل سے پاکستان کے استحکام کی بات کر رہے تھے اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا. کیا انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو غلط ہے, اور اگر انہوں نے اس کو امپلائی نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی وہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. لیکن آپ کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا معاشی استحکام آ گیا؟ ہرگز نہیں. میرا خیال ہے 2019-2018 سے بھی زیادہ مشکل سال ہوگا معاشی طور پر, اور اس میں ہمیں اپنی بیلٹس کو بھی ٹائٹن کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہی,
اور اس قسم کی پالیسیز جو کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکیں، اس کا بھی اظہار ابھی تک نہیں ہو پا رہا. اب امید لگائے بیٹھے ہیں ہم سب. یہ جو کہا گیا تھا کہ منی بجٹ جنوری میں آئے گا، شاید اس میں کچھ ایسے اشارے مل جائیں جس میں کہ ہم یہ کہہ پائیں کہ پاکستان کی اس حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کے اندر اتنا سینس موجود ہے کہ وہ ایک رستے کا تعین کر سکتے ہیں. دیکھیے، جب پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے اور پاکستان کے لوگ کسی کو لے کے آتے ہیں حکومت میں، تو اس امید کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ پاکستان کی مشکلات میں سے نیگوشیٹ کر کے ہمیں آگے کا رستہ بتائیں گے اور لے جائیں گے. دیکھیے، جہاں تک اس استحکام کی بات کریں جو کہ آپ کو ٹیررزم کے اندر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے نظر آتا ہے، اس کا بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ ہماری افواج پاکستان کو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ ایک کنٹینیوٹی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی اور اس کا کنٹریبیوشن کی. اس میں کمیاں بھی رہیں لیکن یہ ایک اس نے ہمیں رزلٹ دیا. معاشی استحکام ابھی دور ہے اور معاشی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرتی غیر مستحکم ہونا بھی تقریباً ایک اپنی طور پہ کھڑا ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری پروونشل گورنمنٹس کو بھی بہت افیکٹولی کام کرنا چاہیے جو کہ پتہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. عمار مسعود صاحب، معیشت کی تباہی کی ذمہ داری زرداری صاحب کی ہے اور نواز شریف صاحب کی ہے. انہوں نے دلدل میں پھنسی ہوئی معیشت حوالے کی عمران خان صاحب کے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بغیر ہیلپ کے اس کو نہیں نکال سکتے. قرضے لینا مجبوری بن گئی پاکستان کی. امداد لینا پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا. چلیں، یہ تو امداد لے لی ہے، لیکن اگر استحکام آ رہا ہے جس کے دعوے مختلف ان کے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ جی اب ہم نکل آئے اس سچویشن سے جس میں ہمیں پھنسا کر گئی تھی سابق حکومت، تو کیا ہم اسی سنہری دور میں وہ وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قرضے لیے نہ جا رہے ہوں، واپس کیے جا رہے ہوں؟ ان 5 ماہ کے تجزیے سے اگر آپ بتائیں. دیکھیے عمران، اگر تو ہمیں اس سارے عرصے میں جسے 4.5 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں، کوئی ایسی ڈائریکشن نظر آ رہی ہوتی، کوئی راہ نظر آ رہی ہوتی کہ جہاں پر حکومت معاشی خطوط پر بہتر انداز میں چل رہی ہوتی یا کوئی منزل، کوئی ویژن سامنے ہوتا، تو پھر تو شاید آپ کی بات کسی حد تک مانی جا سکتی تھی. لیکن ابھی تک ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ مجھے کہنا پڑے گا دیٹ از ڈائریکشن لیس، ایم لیس اینڈ سینس لیس. آپ دیکھیے کہ اس سارے عرصے میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ڈالر کی قیمت احتساب کیا بڑھا دی ہے کہ پاکستان پر چند دنوں میں اتنا زیادہ قرضوں کا اضافہ ہو گیا ہے. سٹاک مارکیٹ ہماری کہاں جا رہی ہے، گروتھ ریٹ پہلے کہاں تھا اور اب گروتھ ریٹ کہاں جا رہا ہے. ترقیاتی فنڈز آپ نے روک لیے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹس پر پابندی لگا دی ہے. مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. ہر روز لوگوں کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اگلے دنوں میں ایک منی بجٹ آ رہا ہے، آپ کے مسائل بڑھ رہے ہیں. 100 روزہ پلان جب آپ نے دیا تھا تو وہ ایک مختلف بات تھی. یا تو آپ وہ تسلیم کر لیجئے کہ وہ الیکشن کا نعرہ تھا، وہ ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا، وہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا. اس وقت تک جو معاشی اقدامات ہوئے ہیں اس میں سوائے بھینسیں بیچنے کے اور شیلٹر ہوم کے نام پر لوگوں میں رضائیاں تقسیم کرنے کے کون سے ایسے اقدامات ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر آپ سنجیدہ بحث کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف نے جو 100 روزہ پلان دیا تھا وہ کسی اور سیاسی جماعت، کسی ڈکٹیٹر نے یا کسی اور فرما روا نے نہیں کہا تھا انہیں دینے کے لیے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو ان کو کھا رہے ہیں. اب جو ہمیں ایجنڈا گزشتہ 4.5 ماہ میں نظر آتا ہے وہ اس ایجنڈے سے بالکل مختلف ہے جو آپ کے 100 روزہ پلان میں لکھا ہوا تھا. ان 4.5 ماہ میں ہم نے 3 نکاتی ایجنڈا دیکھا ہے. پہلا ہے کہ آپ نفرت پھیلائیں. دوسرا، جو شخص بھی آپ سے اختلاف کرے آپ اس کو متنفر قرار دے دیں اور اس کی ذات پر، اس کے کردار پر، اس کی شخصیت پر، پارٹی پر دل کھول کر الزام لگائیں. دوسرا ان کے جو ایجنڈے پہ پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولو اور اس قدر جھوٹ بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے. یہی قصہ ہوا تھا جب یہ آخری وقت تک نہیں مان رہے تھے کہ کے پی کے میں 350 ڈیم نہیں بنے، بی آر ٹی مکمل نہیں ہوئی، بلین ٹری میں کرپشن ہوئی ہے. یہ اس میں سے کچھ نہیں مانے. اور تیسرا جو ان کا ایجنڈے کا تیسرا پلان جو ہمیں ان 4.5 ماہ میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ بھیک مانگو جہاں سے بھی ملے. آپ اپنے ملک
की इस्तेहकाम को, अक़दार को, इज्जत को, वकार को हर जगह गिरवी रखने को तैयार हैं। हर जगह आप लोगों को कह रहे हैं कि हम सबसे करप्ट लोग हैं लेकिन हमें पैसे दीजिए। इस तरह नहीं होता। कंफ्यूजन का ये आलम है कि अबू धाबी के वली अहद आए हैं, 3 मिनिस्टर 3 मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, किसी को यही नहीं पता कि वो कितने दिनों के लिए यहां पर आए थे। Lack कोई of 3 दिन कह coordination। रहा है, कोई 1 दिन कह रहा है, कोई 2.5 घंटे कह रहा है। तो ये सूरत हाल बहुत ब्लीक हमें नजर आ रही है। अगर इसमें कोई मस्बत पहलू होता, कोई रोशनी की किरण होती तो उस पर जरूर बात की जा सकती थी। ठीक है, हमने इरशाद भट्टी साहब ये एहतसाब का नारा लगा कर आए थे। अब ये इतने सारा एक चार्जशीट है जो अभी अमार मसूद साहब ने, ये अपोजिशन भी ये बात करती है, मीडिया भी ये बात करता है, लेकिन इतनी बड़ी चार्जशीट को आप एहतसाब के अमल के पीछे या ये कहकर कि जरदारी साहब करप्ट हैं, नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, आप इतनी बड़ी चार्जशीट को डिफेंड कर सकते हैं इसके साथ? देखिए, एक शेर है इमरान के रात ढलती दिखाई देती है, रात ढलती दिखाई देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता। तो ये बाकी जो अभी मेरे दोस्त फाजल दोस्त अमार मसूद साहब ने एक लंबी तकरीर की मईशत की आड़ में अपना सारा गम गुस्सा निकाला, उस पे अगले बात कर लेंगे कि हमारे पास इकदार रह क्या गई थी जो गिरवी रखनी बाकी थी। मोटरवे तक तो गिरवी रख दिया गया हमने, बाकी इकदार पता नहीं कौन सी थी, और वो भी जालिमों ने मेरा हाफजाबाद वाला हाफजाबाद पिंडी भटिया मोटरवे भी गिरवी रखवा के चले गए, और अल्लाह उसको इसाक डार को खुश रखे। और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उन्होंने कहा कि करप्ट अल्लाह के फजल से कि वजीर आज़म इमरान खान तो जाके तो उनको यकीन दिला रहे हैं कि ये जो बातें आपने सुन रखी हैं ना, पेंट हाउस बैरी कजाक की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, डेली मेल की, सरे महल हमारा नहीं हमारा है, वो जो ऐमन एर्दवान का हार लेके मुल्तान चला गया था बाऊ सोनी गड्डी वाला, और बाकी सारे, तो वो अल्लाह के फजल से तो वो तो उन पे कंफर्म होने लगा रहे हैं कि ये हीरे ये हमारे शहर में ही होते हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं और बड़े टैलेंटेड लोग हैं अल्लाह के फजल से। तो ये था। बाकी जो मईशत का सबसे पहले है कि मईशत हमारा जो इमरान खान कह रहे हैं कि क्या हुआ है, वो उसमें जो वादे हुए हैं या जो कुछ जमा तफरीक हुई है वो है 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज यूएई का, 3 अरब नकद स्टेट बैंक में, मौखर अदायगियों पर 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की तेल की फरामी। पाकिस्तान को सऊदी अरब से 3.3 अरब डॉलर मिलना है, और इस्लामी तरक्याती बैंक से 1.5 अरब डॉलर का तेल 1 साल की मौखर अदायगी पर। ये तकरीबन 7 अरब 90 करोड़ डॉलर का तेल बनता है। हम तेल खरीदते हैं साल का 16 अरब डॉलर का सालाना, जो 50% से ज्यादा यानी मिल गया। बाकी पाकिस्तान का जो कुवैत से है वगैरह वगैरह, और ये वो है। तो यूएई से जो अभी फारूक सलीम साहब ने बताया है, यानी कल परसों के 3 अरब डॉलर पर शरह सूद 2.8% है, सऊदी अरब से 3.18 है। तो ये है, ये इनका है। लेकिन जो कि मईशत ठीक डायरेक्शन पे है, बिल्कुल नहीं है। ये भी बिल्कुल हकीकत है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दे गए थे, और जिस तरह वो मैं अक्सर कहता हूं कि हसन हुसैन की मईशत और बिलावल की मईशत से भी पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर थी, वो कोई शक नहीं, इदारे कोई शक नहीं, कर्जे सारा कुछ अल्लाह के फजल से सब कुछ वैसे 9 अरब डॉलर लगा दिए थे उन्होंने डॉलर को करने के लिए। लेकिन अब ये है कि जो सर्जन जनरल असद उमर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रेचर पे उन्होंने मरीज को लिटाया हुआ है, भी कहते हैं इसके जुकाम की दवाई इसको दे दें, फिर कहते हैं तेरी राइट वाली उंगली में तकलीफ है, वो कहता है हाँ, कहते हैं जरा यार इस पे बैंडेज बांध देना, वो कहता है सर असल मर्जा तो कैंसर का था, अच्छा वो कर लेते हैं यार, कोई हर्ज नहीं। तो अब उन्होंने वो भी इंजॉय कर रहे हैं, कमाल का इंजॉय कर रहे हैं। ही इज टॉल एंड दैट्स ऑल। इन 5 महीनों में डॉलर 15 से 30 रुपए बढ़ा है हजूर, 15 से 30 रुपए बढ़ा है, मतलब 15 अरब से 30 अरब के कर्जे, और सर्कुलर डेट जो था वो 1000 अरब से 1362 अरब पर पहुंच गया है।